الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين وَلَهُ اور اسی ہی کے لیے ہے ما سکنا جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے فی اللیل رات میں والنہاری اور دن میں وہو اور وہ سمیع خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ زمین اور آسمان اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے، ان کا خالق مالک اللہ ہے اور ان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی۔ اب یہاں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لیل اور نہار یعنی دن اور رات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن اور رات کا مالک اللہ ہے اور اس کے اندر تمام موجودات، حوادثات، امور، کام ہونے والے سارے اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں اور اسی کا مالک اللہ ہی ہے۔ اگر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ وہ ذات ہے جو خوب سننے والا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو ہر چیز کا اللہ رب العالمین کو علم ہے، سنتا ہے، علیم اور ہر چیز کو اچھی طرح جانتا بھی ہے۔ اگر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے اغیر اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں بناؤں اللہ کے علاوہ، اتخذ بناؤں ولیاً دوست، فاطر السماوات والارض حالانکہ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہو یطعم ولا یطعم وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا۔ کل کہہ دیجئے انی بے شک مجھے امرت حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم کہ میں تابعداروں میں سے سب سے پہلا تابعدار ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو یہ بتلایا کہ اے نبی آپ ان کافروں سے، ظالموں سے، مشرکوں سے جو آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی دعوت کے پیچھے آپ نے سنا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست نہیں بناؤں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جو اس کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے کل اختیار میں ہے، اور وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی ان چیزوں کو دیکھنے والا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں کون ہے؟ دراصل بات یہ تھی کہ مشرکوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور اگر کہنے لگے کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لو، کچھ ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کچھ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، پھر ہم اس طریقے اپنے کام کو چلاتے ہیں کہ آپ ہمارے دین کو تسلیم کر لو، ہم آپ کے دین کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نہیں۔ سورہ کافرون کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، کہ ان سے کہہ دیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیں، کل کہہ دیجئے اے نبی اغیر اللہ کہ میں اللہ کے علاوہ اتخذ بناؤں ولیاً دوست، فاطر السماوات والارض حالانکہ وہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اور زمین و آسمان سب کا مالک ہے، وہو یطعم ولا یطعم وہ کھانا کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا، یعنی وہ رزق دینے والا ہے، رزاق ہے، مال دینے والا، رزق کا مالک خالق وہ اللہ ہی ہے، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کو کیوں معبود بنایا جائے، کسی اور کو دوست کیوں بنایا جائے؟ کل کہہ دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تابعداروں میں سے سب سے پہلا تابعدار ہو جاؤں تاکہ مجھے دیکھ کر کے لوگ نصیحت اور فرما بردار ہو جائے، نصیحت حاصل کرے۔ آگے فرمایا کہ ولا تکونن من المشرکین اور تو ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائے، یعنی
شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو دلاسا بھی دیا، اپنی کبریائی کو بھی بیان فرمایا اور اس بات کی مذمت بھی بیان فرمائی کہ شرک نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔